اب میکسیکو یاد رکھیے کہ ایگریکلچر لینڈ کے حوالے سے ایک مالا مال ملک تھا، اور اس وقت کی ان کی اکانومی کا بہت بڑا حصہ جو تھا وہ ایگریکلچر لینڈ سے جڑا ہوا تھا۔ اور پورفیریو ڈیاز جو کہ ایک ڈکٹیٹر تھا، اپنی حکمرانی کو محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے تمام قریبی لوگوں میں بہت زیادہ زمینیں دی ہوئی تھیں، اور ان زمینوں پر تھوڑی سی اجرت پر کام کرنے والے میکسیکن لوگ تھے۔ اب اسی دور کے اندر ڈیاز نے یہ پالیسی متعارف کروا رکھی تھی کہ آپ باہر سے آئیں، ہمارے یہاں انویسٹمنٹ کریں اور ہماری زمینیں خریدیں، ہاں لیکن لیبر ہماری استعمال ہوگی۔ اب یہ وہ زمینیں تھیں جن کے اصل حقدار میکسیکن لوگ تھے۔ اب جب امریکہ نے یہ بات سنی، جسے پہلے ہی امپیریلزم کا شوق چڑھا ہوا تھا اور ہر ملک کو اپنا جو اکنامک ہیجمنی قائم کرنا چاہتا تھا، بنانا چاہتا تھا، اور انہیں تو وہ ایسا بندہ چاہیے تھا جو خود انہیں دعوت دے، پھر امریکہ نے فوراً اپنے بڑے بڑے انویسٹرز یہاں بھیجے جنہوں نے بہت بڑی تعداد میں میکسیکن لوگوں کی زمینیں خرید لی۔ لیکن اس سے ہوا یہ کہ مقامی لوگوں کے اندر احساس محرومی پیدا ہو گئی کہ کام ہم کریں، زمینیں ہماری، اجرت بھی کم، لیکن فائدہ ان کو پہنچے۔ اب اسی نازک دور میں کسانوں کی آواز میکسیکن بزنس مین فرانسسکو میڈیرو بنتے ہیں۔ اب میڈیرو ڈیاز کی پالیسیز کے خلاف کھل کر احتجاج کرتے ہیں۔ اب دوسری طرف جو ہے ڈیاز وہ الیکشن کروانے کا بھی وعدہ کر چکے ہوتے ہیں، اور میڈیرو جو ہے چونکہ عوامی نعرے پر اوپر آتے ہیں تو لہٰذا ان کے ساتھ عوام کی بہت بڑی تعداد موجود ہوتی ہے، اور یہ زور دے دے کر اس بات کے اوپر ڈیاز کو قائل کروا لیتے ہیں کہ جلد سے جلد الیکشن کروائے جائیں۔ بالآخر جو ہے میڈیرو میکسیکو کے 37ویں صدر منتخب ہو جاتے ہیں۔ میڈیرو صدر تو منتخب ہو جاتے ہیں، لیکن انہوں نے عام عوام کی بات کی ہوتی ہے، میکسیکن جو کسان ہیں ان کی بات کی ہوتی ہے، نچلے طبقے کی بات کی ہوتی ہے، یعنی کہ انہوں نے ڈیاز کی پالیسیز کے خلاف گئے ہوتے ہیں۔ ڈیاز کی پالیسیز کے خلاف جانے کا سیدھا مطلب یہ کہ اینٹی امریکہ کھڑے ہو جانا، کیونکہ عوام جو ہے، پبلک جو ہے وہ امریکنز کو پسند نہیں کر رہی تھی، کیونکہ کرے بھی کیوں، ان کی زمینوں کے اوپر جب بیرونی طاقتیں آ کر بیٹھ کے انہی سے فائدہ حاصل کر کے اپنے ملک واپس بھیجیں گی تو کوئی بھی ملک اس چیز کی، کوئی بھی عوام اس چیز کی اجازت نہیں دے گا۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ کوئی وہ ایگریکلچر پالیسی لے کے آتا میڈیرو، اس سے پہلے ہی انہوں نے ان کی جماعت کے اندر ہی پھوٹ ڈلوا دی، اور جنرل ہارٹا اور جنرل فیلکس ڈیاز جو کہ پورفیریو ڈیاز کے بھتیجے تھے، انہیں اپنے ساتھ ملایا اور ملٹری کو کروا کے میڈیرو کو قتل کروا دیا، یعنی امریکہ ایک اور رجیم چینج کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ ڈومینک ریپبلک اور ہیٹی، ان دونوں کی سرحدیں بالکل ساتھ ساتھ ہیں۔ اب پہلے امریکہ نے ڈومینک ریپبلک کے اوپر اپنا ہولڈ جمایا، اب یقیناً ان کا دوسرا ہدف ہونا تھا ہیٹی۔ اب ہیٹی کے اوپر اپنا اثر و رسوخ پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے امریکہ نے وہاں پر اپنی بزنس کمیونٹی کو بھیجا۔ اب امریکہ نے ان کی یہ کمزوری بھانپ لی کہ معاملات کو چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، خزانہ خالی ہے، اور سیاسی طور پر یہ لوگ غیر مستحکم ہے، تو یہاں پر امریکہ نے ڈالر ڈپلومیسی کا استعمال کیا۔ ڈالر ڈپلومیسی یعنی جب کسی ملک کی اپنی کرنسی کی کوئی ویلیو نہ رہے اور امریکہ اس کی جگہ ان کے ممالک میں بے تحاشا ڈالرز میں انویسٹمنٹ کر دے اور ان کی اکانومی ڈالر کے تابع ہو جائے، تو پھر تمام امریکی بزنس مین نے نیشنل ہیٹی بینک کے اندر اپنے ڈالرز رکھوانا شروع کر دیے، جس سے ہیٹی کو اپنے قرضے اتارنے میں مدد ملی۔ لیکن ان کے نیشنل بینک پر امریکیوں کا راج قائم ہو گیا، کیونکہ بینک میں پیسے کن کے پڑے تھے؟ امریکیوں کے، یعنی وہ کسی بھی وقت پیسے نکال لیتے ہیں تو ہیٹی کا بینک خالی ہو جائے گا۔ امریکہ بڑی ہی ہوشیاری سے ان تمام معاملات کو لے کر چل رہا تھا۔ انہوں نے ایک دن اس بینک سے پیسے نکلوانے ہی تھے۔ اب بینک سے جس دن انہوں نے پیسے نکلوانے تھے اس سے تقریباً 6 ماہ پہلے انہوں نے ہیٹی کے جو مختلف مقامات سے تھوڑا دور اپنی میرینز لا کر کھڑی کر دی، اور جب انہوں نے ان کے بزنس مین نے ہیٹی کے نیشنل بینک سے پیسے نکلوائے اور یہ کہہ کے نکلوائے کہ ہمیں ان پیسوں کی، یعنی امریکہ کو اس پیسوں کی ضرورت ہے، اور اسے نیشنل بینک آف نیو یارک میں شفٹ کر دی۔ پھر امریکی بزنس کمیونٹی نے صدر پر زور ڈالا کہ وہ یہاں پر اپنی فورسز بھیجیں اور ان کے جو ہیں وہ کسٹم ہاؤسز اور ریونیو کے جتنے بھی مین سورسز ہیں ان کو اپنے کنٹرول میں لے لیں۔ پھر امریکہ 28 جولائی 1915 کو ہیٹی کے اندر اپنی اکنامک ہیجمنی قائم کر لیتا ہے اور اس وقت کے صدر کو قتل کروا دیتا ہے، یعنی پہلا جو پوائنٹ ہے وہ امریکہ نے، پہلا جو گول ہے وہ اچیو کر لیا، رجیم چینج کروا کے۔ اب اس وقت کی ایڈمنسٹریشن کے اوپر زور ڈالتا ہے کہ وہ جلد از جلد ملک کے اندر جو ہے وہ الیکشن کروائیں، اور الیکشن کے اندر امریکہ اپنا بندہ بھی جتوا لیتا ہے، فلپ سٹرے۔
لیکن عوام اس فیصلے کو قبول نہیں کرتی اور ملک کے اندر جو ہے وہ مظاہرے پھوٹ پڑتے ہیں، اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے امریکہ جو ہے اس سچویشن کا فائدہ اٹھاتا ہے اور ہیٹی کے اندر جو ہے مارشل لا نافذ کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ کالونیز اور ممالک تھے جو لیٹن امریکہ کہلاتے ہیں۔ یہاں پر امریکہ نے بہت ہی آسانی کے ساتھ رجیم چینج کر لیا اور ابھی تک سسٹین کیے ہوئے ہے، لیکن اس کے دوسری جانب کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر اپنے جو مقاصد ہیں ان کو اٹین کرنے کے لیے، ان کو گین کرنے کے لیے امریکہ نے رجیم چینج تو کر لیا، لیکن وہاں پر زیادہ دیر تک سسٹین نہیں کر پائے۔ وہ کون سے ممالک ہیں میں اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔